آج بہت روز بعد ایک ٹویٹ دیکھا تو بے اختیار میرا کی یاد آ گئی۔ میرا پاکستان انڈسٹری کا روشن ستارہ ہے۔ اپنی پرفارمنس کے علاوہ میرا اپنی انگلش لینگویج کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کی انگلش ونگلش والی شہرت پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر ہمسایہ ملک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ وہاں بھی لوگ میرا کی انگلش کو انجوائے کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ابھی ابھی پاکستان میں ایک اور میرا نے جنم لیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے انگریزی زبان سیکھنی ہو تو آپ میرا سے انگریزی سیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اس ٹویٹ کو غور سے پڑھیں، آپ کی انگریزی کو اچھا خاصا افاقہ ہوگا۔ آپ اس ٹویٹ کو بلیسنگ سمجھیں اور رٹا مار کر یاد کر لیں، یعنی آپ اس سے آسان طریقے سے انگریزی سیکھ نہیں سکتے۔ یعنی وٹ واز ڈو ٹیل۔ محترمہ نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے۔ لگتا ہے محترمہ نے نیند میں ٹویٹ کر دیا ہے، یا پھر یہ ایسے انسان کا ٹویٹ ہے جو فلاں انسان یعنی خان سے بات نہ کرنا چاہ رہا ہو مگر جواب دینا بھی ضروری ہو۔ سو انہوں نے خان صاحب سے بہت ہی مختصر الفاظ میں بالکل شارٹ اینڈ کلیئر کٹ پوچھا ہے، کیا تھا بتاؤ۔ پچھلے کچھ ماہ میں جیسے کمالات پی ڈی ایم کر چکی ہے، اس کے مقابلے میں یہ ٹویٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ایسے لگا جیسے یہ ایڈٹ کی ہوئی ٹویٹ ہے، کسی نے مذاق اڑانے کے لیے ایڈٹ کر دی، لیکن نہیں، یہ تو سچ مچ بلو اکاؤنٹ کی انگریزی والی ٹویٹ تھی۔ خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، اس پر یہ تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے۔ عزیزی ایک قصہ سناتے ہیں۔ جب میرا صبح کا ناشتہ کرنے ایک ہوٹل پہنچی تو اس نے پوچھا ہیڈ اینڈ فٹ از، تو ویٹر نے کہا سوری سمجھ نہیں آئی۔ میرا نے دوبارہ کہا سیڑھی پائے ہیں، تب اس جاہل ویٹر کو بات سمجھ آئی۔ اتنی نادر انگریزی میں ٹویٹ دیکھ کر دل اشش کر اٹھا ہے، کاش ہم بھی ایسی انگریزی میں ایکسپرٹ ہوتے، مگر یہ تو کچھ خاص ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی زبان ہوتی ہے۔ مجھے مریم اورنگزیب کی انگریزی پر اعتراض نہیں، مجھے اس ٹیچر کی تلاش ہے جس نے اسے انگریزی پڑھائی۔ کیسی انگریزی پڑھائی ہے بچی کو جو وہ وزیر اطلاعات ہو کر 3 لائنیں بھی ٹھیک سے نہیں لکھ سکتی۔ واٹر از ٹرانسلیشن، پانی ہے جی ہے، بس ایسی انگریزی چاہیے جو عام انسان کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہم کوئی غلام ہے جو انگریز کو خوش کرنے کے لیے با محاورہ انگریزی بولیں؟ انگریزی میں جواب دینا ضروری ہے تو اردو میں لکھ کر گوگل سے ترجمہ کر کے چھاپ دو، پر اتنی عقل کہاں سے لائی؟ اس کو انگلش لکھنے کی کیا مجبوری تھی؟ جبکہ نولیگی زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے اور انگریزی سن پڑھ کر اکثر پچھتاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ غلط مطلب سمجھ کے غلط مٹھائی کھا لیتے ہیں، پھر الٹیاں کرتے پھرتے ہیں۔ ویسے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ مریم اورنگزیب نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے اور کنگز کالج لندن سے ایم فل کیا ہے، لیکن یہاں پر ڈگریاں لینے کا سوال ہے کہ ان ڈگریوں کا کیا فائدہ جب اس سے اچھی انگریزی تو گورنمنٹ اسکول کا بچہ لکھ لیتا ہے۔ اتنی جدید انگلش کی تاب نہ لاتے ہوئے آکسفورڈ والے کل سے مریم کو ڈھونڈ رہے ہیں اور چانسلر بنانا چاہتے ہیں، اور مریم اورنگزیب چھپی ہوئی ہے لوکیشن بند کر کے، اور مزید ہے کہ میں نے ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ بائی انگلش لوکنگ ٹو مائنڈ مائی ورکنگ از ناٹ یو، مطلب میرا دماغ کام نہیں کر رہا آپ کی انگلش دیکھ کے، باجی اردو میں لکھ لیتی، کیوں اتنا مشکل میں ڈال رہی ہو خود کو؟ یہ احساس کمتری ہوتی ہے کہ میں انگلش میں ہی بات کروں، بھلے نہ انگریزی آئے نہ آئے۔ آپی جان پہلے آپ انگلش کا کورس کریں تاکہ سمجھ آئے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ باقی ایک بات اور کہ اگر آپ نے اس عبارت میں کوئی فرمائش کی ہے تو کیا آپ کو یاد نہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز؟ اس قوم کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ آواز بند کر کے انگلش فلمیں دیکھتی تھی۔ اگر آواز بند کر کے انگلش فلمیں نہ دیکھی ہوتی تو ان کی بھی اچھی انگریزی ہوتی۔ مریم اورنگزیب جدید ٹیکنالوجی سے بھی شدید ناواقف ہیں۔ مریم اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کی ایک ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تصویر لی گئی فیک تصویر ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں ہوا۔ جہاں پر دنیا جدید ٹیکنالوجی سے اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کر جا رہے ہیں، وہیں ہمارے ملک کے حکمرانوں کو نہ تو جدید ٹیکنالوجی کا پتہ ہے اور نہ اس کے استعمال کا، اور اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بلکہ ملک کے لیے بھی شرمندگی کی وجہ بنتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری نمائندگی کون کر رہے ہیں۔ خان صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ عمران خان نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، خود تو جاہل ہیں ہی، قوم کو بھی تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ انگلش میں سنتے ہیں اس کا غلط ترجمہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے شاید افسوس ہی رہ گیا ہے، کس بات پر افسوس کریں؟ چور وزیر اعظم پر، ضمانت پر رہا کرپٹ کابینہ پر، بکاؤ میڈیا پر، درندہ صفت پولیس پر، ایمان بیچنے والے ملاؤں پر، یا 2,000 اور بریانی کی پلیٹوں پر بکنے والی عوام پر، اور نظام عدل پر۔ کاش اس بی بی نے عمران خان پر فوکس کرنے کی بجائے اپنی انگلش پر توجہ دی ہوتی تو آج خان صاحب کو جواب دینے کا مزہ آ جاتا، مگر فوکس صرف خان صاحب کو گرانے پر رہا۔ اسی لیے تو سارا ملک چوروں اور لٹیروں کے لیے دعوت شیراز بن گیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے لوٹ مار کا مال سمجھ کر لوٹتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ نہ کوئی انتظامیہ کام کر رہی ہے، نہ ہی پولیس لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کر پا رہی ہے۔ اسلام آباد میں لٹنے لٹانے کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ کل ہی وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا کہ انہیں 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کے اثر سے نکل کر امن و امان کی کانفرنس بلانی چاہیے۔ امن و امان پر تو شاید ابھی تک اس ملک کی عوام کا حق ہے، یا وہ حق بھی دوسرے حقوق کی طرح چھینا جا چکا ہے۔ زینب کے بعد اسلام آباد کے نواح میں واقع 12 کوہوں میں چھوٹی سی بچی کو زیادتی کے بعد مار کر پھینک دیا گیا، ایک اور پھول مسل دیا گیا، ایک اور معصوم جان کے ساتھ زیادتی اور قتل انتہائی دل خراش اور پریشان کن واقعہ ہے۔ تمام سماجی اور سیاسی حضرات اس ہولناک زیادتی اور قتل کے پیچھے ملوث عناصر کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر فورم پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت نے تو ان درندوں کے خلاف قوانین بنا
लाने थे, मगर कभी नैब तो कभी अदलिया के इख्तियारात कम करने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। तुहीने पार्लियामेंट का कानून तो पास हो गया, मगर क्या कभी तुहीने अवाम का भी कानून पास होगा या नहीं? हुकूमत की तरफ से ओवरसीज के लिए डॉलर और सफरी हिदायत नामा जारी कर दिया गया है, जिस पर सख्ती से अमल करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ताकीद की जाती है कि वो लोग पाकिस्तान सिर्फ डॉलर भेजें, खुद मत आए। डॉलर इसलिए क्योंकि हमने मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक कश्मीर आजाद करवाना है और मुल्की खजाना खाली पड़ा है। इसे बढ़ने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के डॉलर्स की अशद जरूरत है। और अगर खुदा ना खास्ता आपको पाकिस्तान आना पड़ ही जाए तो पीटीआई का झंडा या प्ले कार्ड लेकर घर से बाहर मत आए। इमरान खान का नाम सिर्फ किसी के कान में आहिस्ता से लेना है, आजादी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, सर झुका के चलना है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इम्पोर्टेड हुकूमत जिंदाबाद लिखें, इससे आपकी हिफाजत यकीनी हो जाएगी। वरना सोशल मीडिया से दूर रहें, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया देखें, इससे आपको पाकिस्तान तरक्की करता नजर आएगा। बड़े बड़े एंकर्स को गौर से सुने, क्योंकि इनको सुनने से आजादी का कीड़ा जल्दी मरेगा और चोरों से मोहब्बत पैदा होगी और हम आहंगी पैदा होगी। अगर आपने सफरी हिदायत पर अमल ना किया तो आपको कहीं भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। आपकी खवातीन की तजलील भी होगी। मुल्क में इस वक्त जिसकी भैंस उसकी लाठी का राज है। सब इंसान खून चूसने वाले दरिंदे बन चुके हैं। और अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो लम्स के प्रोफेसर तारिक से राब्ता कर ले। वो अपने बच्चों को अपने बुनियादी हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज का तरीका सिखा रहे थे, लेकिन भूल गए पाकिस्तान में इस वक्त एक फिरौन हुकूमत कर रहा है। इस फिरौनी ताकत से इज्जत गैरत आजादी का जनाजा निकाल रहा है। चोरों और डाकुओं का मुहाफिज बनकर इस अजीम हुक्मरान को गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में कुछ भी हुक्म दे सकता है। ऐसे हालात में सफरी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। और अगर आजादी और इंसानी हुकूक का कीड़ा बहुत सताए तो बाथरूम में दरवाजा बंद करके शावर चला के आजादी के नारे 1 मिनट के लिए लगा लें। इस बात को यकीनी बनाएं कि बाथरूम की खिड़की बंद हो। हिदायत अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आजकल टीवी पर उन एंकर्स का कब्जा हो चुका है जो खुशामदी और लिफाफे हैं। मुझे कभी कभी इन पर तरस आता है कि बेचारे एक ऐसी नकम्मी हुकूमत को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं जो मुल्क को तकरीबन डिफॉल्ट कर चुकी है। दूसरी तरफ एक शख्स इनके लिए शजरा ममनुआ हो चुका, फिर भी इसका नाम लेने से बाज नहीं आते। इन पर ही तब कर अतर काज़मी ने ये ट्वीट किया है कि इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तनकीद और इनका जवाब एक साथ पेश करने वाले काबिल एहतराम अहबाब के इल्म मंतक जहानत शऊर को सलाम। जिससे ज्यादती हो रही है पहले उसकी बुराइयां गिनवाई जाती हैं, फिर हातिम ताई की कब्र पर लात मारकर ठंडी सी हमदर्दी। सियासी वर्करों को कल्ट कहना, गलीज गाली से निकले अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करना, खवातीन के सियासी किरदार, इनसे होने वाले नामुनासिब सलूक पर बात करने की बजाय जुबानी गुफ्तगू वगैरह। क्या इसका बुनियादी मकसद लोगों की मुसीबतों को मामूली देखना और ये तासुर देना है कि ये लोग इसी काबिल हैं जो इनके साथ हो रहा है? कमाल है ऐसी दानश्वरी कि गलत को गलत कहने के अमल को भी अलजबरा बना दिया। इतना पेचीदा, बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान का ज़र्फ अल्लाह ने आजमाना होता है। इन जालिमों का जुल्म भी खत्म होकर रहेगा इंशाअल्लाह। ऐ परवरदिगारे आलम, हमारी मुश्किलात और मसाइल अपनी कदरो फजल से हल फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।